نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد. قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری اس آن کے صدقے میرے پیارے خواجہ، تیری اس آن کے صدقے میرے پیارے خواجہ، ناخدا تو ہے تو کیا ڈر ہمیں طوفانوں کا، ناخدا تو ہے تو کیا ڈر ہمیں طوفانوں کا، لگ ہی جائیں گے کسی طرح کنارے خواجہ، لگ ہی جائیں گے کسی طرح کنارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، اے شہ ہند دلوں پر ہے حکومت تیری، اے شہ ہند دلوں پر ہے حکومت تیری، دیکھتا ہوں تیری آنکھوں کے اشارے خواجہ، دیکھتا ہوں تیری آنکھوں کے اشارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، یاد آتے ہیں تو پھر یاد بھی کیجے مجھ کو، یاد آتے ہیں تو پھر یاد بھی کیجے مجھ کو، کوئی کب تک غم فرقت میں گزارے خواجہ، کوئی کب تک غم فرقت میں گزارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، بس اسی شوق میں رو رو کے گزاری ہم نے، بس اسی شوق میں رو رو کے گزاری ہم نے، پوچھنے آئیں گے آنسوئے ہمارے خواجہ، پوچھنے آئیں گے آنسوئے ہمارے خواجہ، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، ہو چکے ہم تو محبت میں جوان سے بوڑھے، ہو چکے ہم تو محبت میں جوان سے بوڑھے، کیا نہ پوچھو گے تم اب بھی میرے پیارے خواجہ، کیا نہ پوچھو گے تم اب بھی میرے پیارے
خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ درد مندان محبت کا تماشا دیکھو درد مندان محبت کا تماشا دیکھو لوٹتے رہتے ہیں کوچے میں تمہارے خواجہ لوٹتے رہتے ہیں کوچے میں تمہارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ آپ ہیں نور علی نور نبی نور خدا آپ ہیں نور علی نور نبی نور خدا آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ آپ کے در پہ غریبوں کی نظر پڑتی ہے آپ کے در پہ غریبوں کی نظر پڑتی ہے ختم ہو جاتے ہیں جب سارے سہارے خواجہ ختم ہو جاتے ہیں جب سارے سہارے خواجہ دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکٹ پہ گزارے خواجہ ہم نے برسوں تیری چوکٹ پہ گزارے خواجہ جیت میری ہے کہ سرکار مجھے جیت گئے جیت میری ہے کہ سرکار مجھے جیت گئے ہائے کس منہ سے کہوں جیت کے ہارے خواجہ ہائے کس منہ سے کہوں جیت کے ہارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ ربط الفت کی قسم نسبت کامل کی قسم ربط الفت کی قسم نسبت کامل کی قسم تم ہمارے ہو ہمارے خواجہ تم ہمارے ہو ہمارے خواجہ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس آن کے صدقے میرے پیارے خواجہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ معزز و محترم خلفائے کرام و برادران طریقت، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، کہتے تو ہیں کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، ہمارا آقا کون ہے یہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر ہم کائنات میں سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھیں گے کہ ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہمیں کس سے نسبت ہے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کون ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ کھل جائے تو پھر مسلمان اپنی قسمت پر رشک کرے گا کہ میں کون، میں کہاں، سید الانبیاء کہاں، میں کہاں، حسنین کا نانا کہاں، میں کہاں، فاطمۃ الزہرا کا باپ کہاں، میں کہاں، انبیاء کا سید کہاں۔ تمام انبیاء جس کی امت میں ہیں اس کی امت میں یہ فقیر اقبال بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک کلاس میں محی الدین صاحب بھی بیٹھے ہیں اور اسی کلاس میں چیف منسٹر کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ محی الدین صاحب کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ چیف منسٹر کا بیٹا رہتا ہے، میں چیف منسٹر کے بیٹے کے ساتھ پڑھنے والا ہوں۔ ارے افسوس، چیف منسٹر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت میں حضرت ابراہیم ہیں، ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت میں حضرت موسیٰ ہیں، ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت میں 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ یہ صحیح کہ وہ پیغمبر ہیں مگر میرے نبی کی امت میں ہیں۔ کیا کہوں میں، آہا، انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، وہ مالک ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ عاشق رسول کہتا ہے، حضور کا امتی کہتا ہے کہ انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ کیا میں انبیاء سے ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں اے میرے مالکو، کیا تمہارا نبی ہی ہمارا نبی ہے؟ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا شعر ہے یہ؟ اے مالکو، تمہارا نبی ہی ہمارا نبی ہے کیا؟ وہ نبی ہیں مگر امت میں ہے مصطفیٰ کے، جس امت میں ہم ہیں کیا قسمت ہے ہماری۔ علیہ افسوس، ہم کبھی ادھر دھیان دیتے نہیں، ہمارا دھیان ادھر جاتا نہیں، شیطان روکتا ہے۔ اگر یہ بات کھل جائے تو پھر صرف شکر ہی میں وقت گزرے گا،
شکر ہی میں وقت گزرے گا کہ میں کون ہوں؟ محمدی ہوں۔ میں کس کا ہوں؟ محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ میرے آقا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ کبھی یہ کیفیت لا کے دیکھو، رقص کرو گے، رقص کرو گے۔ تو بندگان خدا، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کس کی امت میں؟ محبوب کی۔ محبوب کو دے دینے والا کتنا ہمیں چاہتا ہوگا، محبوب ہی کو دے دیا تو کیا رزق نہیں دے گا، صحت نہیں دے گا، عافیت نہیں دے گا، بچی کو اولاد نہیں دے گا، دولت نہیں دے گا، گھر نہیں دے گا، جنت نہیں دے گا؟ محبوب ہی کو دے دیا۔ خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم کہ اللہ کی خدائی میں، اس کی ملک میں اس سے بڑی نعمت ہے نہ پیدا ہوگی۔ سرکار جیسی نعمت اللہ نے نہ پیدا کیا نہ پیدا کرے گا۔ ایسی بڑی نعمت مفت میں ہمیں عطا کر دیا، مفت میں، کوشش پر نہیں، دعا پر نہیں۔ کیا کوئی اس میں سے کوئی ایک اقبال دعا کیا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے؟ نہیں، بغیر مانگے کہ اتنی بڑی دولت، مانگنے کے بغیر حضور کی غلامی دے دیا۔ اب اقبال عقل میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے ایمان کو سلامت رکھ، مولا حضور کی غلامی کو تو مجھ سے مت چھین۔ ارے بغیر مانگے کے دینے والا کیوں چھینے گا؟ کیوں چھینے گا؟ ارے اس کے جو محبوبین ہوتے ہیں وہ دینے کے بعد لیتے نہیں، وہ دینے کے بعد لیتے نہیں، تو اللہ کیسے لے گا؟ جب تک تو حضور کا رہے گا اللہ کبھی ایمان نہیں چھینے گا، یاد رکھ۔ تو ان سے ہٹا تو فوراً سلب ایمان۔ تو دیکھ لے کہ میرے دل میں حضور کی محبت ہے، میں بے ایمان ہونے والا نہیں، میں بے ایمان ہونے والا نہیں۔ تیرے پاس میٹر ہے، پھر ایمان بے ایمانی سے ڈرنا ہے۔ وہ محبت میں اگر کمی واقع ہو جائے تو سلب ایمان ہو سکتا ہے، نہیں محبت ہے تو سمجھ کہ میں ایمان پر رہوں گا، ایمان پر مروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفت میں مجھے ایمان ملا ہے، بن مانگے مجھے ملا ہے۔ اس کے چاہنے والے دے کر لیتے نہیں۔ سیدنا امام اللہم صلی جعفر صادق یا امام زین العابدین جعفر صادق غالباً وہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، خریے والا آیا، آ کے تھکا ماندہ تھا، اس کے پاس اس کی تھیلی تھی، وہ رکھا، لیٹ گیا، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی۔ جب واپس ہونے لگا تو اسے خیال آیا کہ میری تھیلی برابر ہے یا نہیں۔ اب وہ چیک کیا تو اسے پیسے نظر نہیں آئے۔ دیکھا مسجد میں کون ہے، ذرا غور سے سنیں، کنارے سرکار جعفر صادق عبادت میں مشغول ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ کیسا عابد ہے جس پر عبادت ناز کرتی ہے، زین العابدین جعفر صادق، دو میں سے کوئی ایک ہیں۔ زین العابدین بولو یا جعفر صادق بولو، امام باقر بولو، کچھ بھی بولو، سب میں محمد رسول اللہ کا جلوہ ہے۔ وہ سرکار کے جلوے ہیں، نام 12 ہیں، حقیقت یہ ایک ہے۔ حضور ہی کے ایک جلوے کا نام علی ہے، حضور کے ایک جلوے کا نام حسن ہے، حضور کے ہی جلوے کا نام حسین ہے، حضور کے جلوے ہی کا نام امام باقر ہے، حضور کے جلوے ہی کا نام امام جعفر صادق ہے، حضور کے جلوے کا نام امام زین العابدین ہے۔ یہ سب جلوے تو وہ جلوے نہیں۔ تو اب وہ آگے بڑھا، آگے جا کے پوچھا، اے نوجوان میرے پیسے کہاں؟ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ، میرے پیسے کہاں؟ تو آپ فرماتے ہیں تیرے پیسے نہیں، تو نے چوری کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جانتا نہیں تھا سرکار کو۔ اس نے کہا تو نے چوری کی؟ اچھا، اللہ اللہ اللہ، کیا تحمل ہے سادات کرام کا۔ آج کے سادات کرام کو سوچنا چاہیے، سادات کسے کہتے ہیں؟ شجرہ دکھانے سے سادات نہیں، کردار نظر آئیں اس کے۔ کہتے ہیں کیا ہو گیا، کتنے پیسوں کی چوری؟ اس نے کہا میرے
میری زنبیل میں، میری تھیلی میں 1000 دینار تھے، وہ نہیں ہیں، تو نے چرایا ہے۔ اچھا آپ نے کہا ٹھیک ہے، ٹھہر تھوڑی دیر۔ خادم کو بلاتے، بولتے کہ گھر سے 1000 دینار لاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر سے 1000 دینار لاؤ۔ وہ فوراً جاتا 1000 دینار، آپ فوراً اس کے حوالے کر، لے بھائی لے جا۔ وہ سمجھ گیا یہ صحیح چور ہے، ڈر کے مجھے دے دیا۔ اب لے کے نکلا، گھر پہنچا، جلدی بولتا ہوں، گھر پہنچ کے جا کے کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ کچھ چیزوں کے نیچے ہو گئی وہ تھیلی جو کی تو ہے۔ تڑپ گیا، اللہ، کسی اللہ کے محبوب بندے کو میں نے کیا کہہ دیا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا ہے کہ اے صالح، اے نوجوان، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کہا کیا بات؟ نہیں، جو تھیلی چوری ہو گئی تھی سمجھا، وہ جو کی تو ہے، یہ لے لیجئے نا آپ اور مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا لے جا۔ آپ نے کہا لے جا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اٹھا لے۔ اس نے کہا معاف کر دیجئے، لے لیجئے۔ آپ نے کہا معاف بھی کر دیا اور ہبہ بھی کرتا ہوں، لے جا۔ اس نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں، میری رگوں میں محمد کا خون ہے، میری رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، میرے رگوں میں کربلا والے کا خون ہے۔ جب ہم ایک بار دے دیتے ہیں تو پھر لیتے نہیں، جب ایک بار ہم دے دیتے ہیں تو پھر لیتے۔ ارے زین العابدین کا رب، محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنے والا، رحمت للعالمین کا خالق، وہ ایک بار ایمان دے کے کیوں لے لے گا؟ کیوں لے گا؟ اگر تیرے دل میں خضر ہے تو تیرا ایمان تیرے ساتھ رہے گا۔ تو بندگان خدا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان لاتے ہی دوست بن جاتا ہے، ایمان لاتے ہی دوست۔ صرف ایمان لایا، محمد الرسول اللہ کو مانا، حضور کو رسول مان لیا، مانتے ہی اللہ دوست بن جاتا۔ کچھ کیا نہیں، نماز پڑھا نہیں، روزہ رکھا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں، حج نہیں کیا، حافظ محی الدین بنا نہیں، آمنت باللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں محمد کو رسول مانتا ہوں اور محمد کے خدا کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ اللہ بولا میں تیرا دوست بن گیا۔ اسے بولتے ولایت عامہ، عام ولایت۔ ایک ہیں عوام، ایک ہیں خواص۔ اب حضور کو مانا تو دوست بن گیا، اللہ کی دوستی، یہ دوست نہیں بنا، اللہ اس کا دوست بن گیا۔ ایک طرفہ محبت مل گئی، ور پکوں کا محبت کرتی تھی، ادھر سے بھی ہونا۔ یہ عشق یک طرفہ جانے رنگ کیا لائے، ایک طرفہ عشق ہے، یک طرفہ محبت ملی تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ دیکھو بات یہ کی ہے، انداز الگ ہوگا۔ یہ کیوں میں انداز بدل کے کہہ رہا ہوں؟ تاکہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کون ہیں، کتنی بڑی دولت رکھنے والے ہم، ارے مومن ہم۔ یہ کہ 1 سال سے 100 سال بولوں گا اگر مجھے اللہ تعالی ہمت دے۔ لاتے ہی مومن دوست بن گیا۔ صرف حضور کو مانا، ابھی حضور کی نہیں مانا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک حضور کی ماننا۔ حضور کو مان لیا تو وہ دوست بن گیا۔ اب کہتا ہے کہ تو میرے محبوب کو مان لیا، میں دوست۔ اب محبوب کی مانے گا تو تو میرا دوست۔ محبوب کو مان لیا تو میں تیرا دوست، حضور کو مان لیا تو میں دوست۔ اب حضور جو کہتے ہیں اسے مان لیا تو تو میرا دوست۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے دوست کون؟ متقی۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ حضور کی باتوں پر عمل کرنے والے کو۔ حضور نے جن کاموں کے کرنے کو کہا وہ کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ حضور جن کاموں سے روک دیے رکنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ حضور کی ہر بات کے ماننے والے کو متقی کہتے ہیں۔
حضور کو ماننے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کا دوست، اور حضور کو مانتے ہوئے حضور کی مان لیا تو یہ اس کا دوست۔ اب عوام سے اب کہاں پہنچ گئے؟ یہ خواص کے زمرے میں آ گئے۔ عام مومن خاص مومن بن گیا۔ اب یہ مومن، مجھے اب آرام سے بولوں گا، مومن کہاں ہوتا ہے؟ مومن کو کیا مقام دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومن کا مقام کیا ہے؟ مخلوقات میں مومن کا پاور کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لے لیں زمین۔ کسے لیں؟ زمین۔ زمین سے پہلے ایک چیز ہے پانی۔ پانی کے اوپر زمین ہے نا؟ زمین، زمین کے اوپر بے شمار مخلوقات، جانور، اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑ، زمین کے اوپر ہوا۔ یہ تمام چیزوں پر کون بڑھ جاتا ہے؟ انسان۔ پانی پر انسان تیرتا ہے، پہاڑ پر انسان چڑھ جاتا ہے، زمین پر چلتا ہے، زمین کو رونتا ہے۔ انسان، مومن بھی نہیں، انسان۔ اب یہ تمام انسان، اس میں چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر اعلیٰ ہو، کون بھی ہو، مومن کے نالین کے نیچے، عام مومن کے نالین کے نیچے۔ حضور کو مانتے ہی اللہ اس فقیر مومن کو بادشاہوں سے اونچا تمام انسانوں کے اوپر کر دیتا ہے۔ پانی، مٹی، پہاڑ، انسانات، حیوان، سب کے اوپر انسان۔ کیوں انسان کو اعلیٰ کیا؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں حضور کی محبت آنے والی ہے، صرف اس ظرف کو اعلیٰ کر دیا۔ انسان کو بھی کیوں اعلیٰ کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر استعداد ہے حب محمدی کی، تو اس لیے انسان سب میں اعلیٰ ہو گیا۔ اب جب وہ حب محمدی اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے تو وہ سارے انسانوں میں اعلیٰ ہو گیا، اللہ اسے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ اب وہ سارے مومنین، صرف ایمان لانے والے متقی کے نیچے، کیونکہ سب ایمان، تمام ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، یہ دوست نہیں۔ اب تقویٰ کرتے ہی وہ سارے مومنین پر متقی بڑھ گیا۔ سمجھ میں؟ متقی کا مقام عام مومنین نہیں کر سکتے۔ عام مومنین کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اور خاص مومنین کو ولایت خاصہ مل جاتی ہے۔ اب میں ذرا تمہید کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں میں۔ خاصہ، اب پھر خاصہ میں بھی قسمیں ہیں۔ صوفیہ اکرام کہتے ہیں ولایت خاصہ، خواص جو خاص اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ولایت خاصہ میں ایک ولایت صغریٰ ہے، ایک ولایت کبریٰ ہے۔ اب ذرا بیزار ہوتی کیا؟ ایک صغریٰ، ایک کبریٰ، ولایت عامہ، ولایت خاصہ۔ ولایت خاصہ میں پھر دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک صغریٰ، ایک کبریٰ۔ صغریٰ کیا ہے؟ کہ عمل کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، گناہ سے رکتا ہے، مگر گناہ کا خیال آتا ہے، خیال آتا ہے، خیال کو ہٹاتا ہے۔ اقبال صاحب کو چرانے کا خیال آیا، ہمارے دوست کو، وہ چور نہیں بولتا ہوں، خیال آیا، خیال آ گیا چرانے کا۔ اب جاؤں گا اور محی الدین کے گھر میں گھس کے اس کا یہ اے سی لے کے جاؤں گا۔ خیال پورا آ گیا، بولے نہیں، میں مومن ہوں، میرے نبی مجھے روکتے ہیں، میرا خدا پسند نہیں کرتا، میں نہیں چراؤں گا۔ خیال آیا بھی تو وہ کون ہے؟ اسے ولایت خاصہ ملی ہوئی ہے، مگر ولایت صغریٰ، اب اس کے اوپر ایک مقام ہے۔ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، تم کس کے امت میں ہیں، تم کس کے غلام ہیں، ان کے نیچے کتنے درجے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، ماننے والوں میں کتنے جماعتیں ہیں، کتنے مقامات ہیں،
پھر اس کے اوپر کبرا، ولایت کبرا، کہ ولایت صغرا جسے حاصل ہو جاتی ہے وہ مشق کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا کرتا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ مکروہات شرعیہ جو ہیں، شریعت جس کے کراہت کرتی ہے، وہ مکروہات طبعیہ بن جاتے ہیں، اس کی فطرت بن جاتی ہے، چرانے کو پسند نہیں کرتا، خیال تو آنا کیا پسند تک نہیں کرتا، شراب پینے کا خیال بھی نہیں آتا، اسے خیال بھی نہیں آتا۔ شریعت جیسے کراہت کرتی ہے اس کی طبیعت بھی کراہت کرنے لگتی ہے، اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ بد نظری سے ہم بچتے ہیں مگر بد نظری کا خیال آتا ہے، حسین و جمیل پہ کر سامنے جب آ جاتا ہے تو دل تڑپتا ہے دیکھنے کے لیے۔ اب یہ بولتا ہے نہیں، حضور نے مجھے منع کیا ہے، میں نہیں دیکھوں گا، چاہے کتنی بھی حسین ہو، دل للچا رہا ہے، دیکھنے کو طبیعت مچل رہی ہے، نہیں میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، کیونکہ ان آنکھوں سے مجھے رخ زیبائے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، انہی آنکھوں سے حضور کے جلوے کو دیکھنا ہے، میں نہیں دیکھوں گا، میں اپنی آنکھوں کو پاک رکھوں گا، دل تڑپ رہا ہے، نامحرم کو دیکھنے کا دل مچل بھی رہا ہے تو ولایت صغرا پر فائز ہے۔ اب یہ پریکٹس کرتا صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اسے ولایت کبرا حاصل ہو جاتی ہے، جب ولایت کبرا حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت بن جاتی ہے، عورت کو دیکھ کے نفرت کرتا ہے، وہ شراب کو دیکھ کے نفرت کرتا ہے، چوری کے خیال سے بیزار ہو جاتا ہے، زنا کے خیال سے بیزار ہو جاتا ہے، اب اسے نیکیوں میں مزہ آنے لگتا ہے، لذت آنے لگتی ہے، یہ اس مقام پہ پہنچ گیا تو اسے ولایت کبرا حاصل ہو گئی۔ یہ سب کون ہیں؟ حضور کی امتی۔ کتنے نمبر ہوئے؟ پانی، اس کے اوپر کیا ملا ہوا ہے؟ زمین، زمین کے اوپر کیا؟ پہاڑ، یہ پہاڑوں سے بھی اعلیٰ حقیقت میں مقام رکھنے والا انسان، پھر تمام انسانوں پہ اعلیٰ کون؟ مومن، اور تمام اہل ایمان میں اعلیٰ کون؟ ولایت عامہ رکھنے والا، پھر تمام ولایت عامہ رکھنے والوں میں اعلیٰ کون؟ ولایت خاصہ رکھنے والا، پھر تمام ولایت خاصہ رکھنے والوں میں اعلیٰ کون؟ جو ولایت صغرا رکھتا ہے، پھر ان سے اعلیٰ کون؟ جو ولایت کبرا پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی درجے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ اس کے بعد کے بھی مقامات ہیں، قطبیت ہے، غوثیت ہے، چل رہے ہیں، اب ذہن میں نہیں ہے۔ تو تمام اغواس میں کون؟ غوث العظم۔ اب وہ غوث العظم فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث بھی صحابی، ادنا صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے اس دھول کی برابری نہیں کر سکتا، یہ صحابی کا مقام۔ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے تم میں سے ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی نیکی کرے، اس کی نیکیاں میرے صحابہ کی نیند کے برابری نہیں کر سکتے۔ تمل میں بولو کیا؟ کوئی ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرے، اس کی پوری نیکیاں یہ صحابی کی ایک نیند کی برابری نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کا بھی ایمان ہے، مگر صحابی کا ایمان شہودی ایمان ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کو کیا دیکھتا ہے؟ خدا ہی کو دیکھتا ہے۔ ہم سن کے ماننے والے صحابہ دیکھ کے ماننے والے، اللہ کے جلوے کو دیکھ کے ماننے والے۔ اسی لیے حضور نے کہا میرا دیکھنے والا اگر سو بھی جائے تو اس کے خیالوں میں بھی میرا رخ زیبا رہتا ہے، تو اس کی نیند بھی تمہارے اعمال پر بھاری ہے۔ تو ان تمام صحابہ میں سب سے اونچے وہ سب پورے صحابہ، 1,00,000 چلر صحابہ ایک طرف، میرے مولا علی ایک طرف، پورے صحابہ کرام مل کے مولا علی کی برابری نہیں کر سکتے۔
اور پر اتنا بڑا مقام رکھنے والا میرا مشکل کشا مولا علی عثمان غنی کی برابری نہیں کر سکتا. پھر عثمان غنی جو مولا علی سے اعلیٰ ہیں فاروق اعظم کی برابری نہیں کر سکتے. یہ فاروق اعظم لو کان نبی بعدی لکان عمر، جس کے تعلق سے حضور نے کہا وہ عمر عدل و انصاف جس کے نالین پہ قربان ہوتے ہیں، وہ آقا میرے صدیق اکبر کی برابری نہیں کر سکتے. سارے صحابہ ایک طرف، صدیق اکبر ایک طرف، سارے صحابہ کے اعمال ایک طرف، صدیق اکبر کی ہجرت کی رات ایک طرف. کیوں؟ وہ رات سارے اعمال سے بھاری، مصطفیٰ کا ساتھ تھا، غار تھی، نبی تھا اور نبی کا پروانہ تھا، کوئی نہیں تھا. یہ جو عمل انہیں ملا کسی صحابی کو نہیں ملا. اب یہ پورے صحابہ صدیق اکبر سب کو ملاؤ، کسی ایک نبی کی برابری کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ اور پورے انبیاء کے اوپر اولو العزم پیغمبران، پورے انبیاء ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ پھر پورے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم کی برابری کوئی کر سکتے ہیں؟ اب میرے نبی کہاں 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 جا کے دیکھنا، کہاں دیکھنا. اللہ کی حقیقت، اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت، اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں. اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں. اللہ کی حقیقت کیا؟ وہ محمد رسول اللہ جانتے ہیں. محمد رسول اللہ کی فضائل کیا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے. ان کو جاننے کے لیے مدینے والا کو جانتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا. تمام پیغمبروں کے اوپر کون؟ نہیں آیا. اللہ ولی الذین، ایمان لاتے ہی حضور کے کو صرف ماننے والا، کوئی مانا تو وہ دوست بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ دوست. اب متقی ہوا، تقوی حاصل کیا تو دوستی کے ساتھ، دوست کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان اللہ لمع المتقین، ساتھ ہو جاتا ہے. ان اللہ لمع المحسنین، ساتھ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اب ان سے اوپر ایک کام کرنا ہے، وہ کام نفل ہی ہے، مگر کیسا نفل ہے کہ جس سے وہ مل جاتے ہیں. کیا مل جاتے ہیں؟ وہ ملتے. وہ نفل کیا؟ ایک نفل ایسا ہے، کچھ نوافل ایسے ہیں جس کے کرنے سے اللہ کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ. ولایت کبریٰ پر فائز ہونے کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو خواص کے ہیں، جو خواص ہی جانتے ہیں. وہ کام خواص کے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو کیا اللہ اتنا پیار کرتا ہے اس غلام محمد سے؟ کنت سمعہ الذی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. حدیث میں آیا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. غلام مصطفیٰ کو اتنی معیت سے سرفراز فرماتا ہے. اب میرے نبی کا مقام کہاں؟ اب نبی کے ظاہری مقام کو بتاتا ہوں.
ظاہر میں بدن ہے. ظاہر میں کیا ہے؟ بدن ہے. بدن میں سب سے نچلا حصہ، سب سے نیچے کیا ہے؟ تلوا ہے. کیا ہے؟ تلوا. ایڑی، اسے ایڑی کہتے ہیں، اسے تلوا. زمین کے اوپر، پانی کے اوپر زمین، زمین کے اوپر پہاڑ، پہاڑوں کے اوپر خلا، اس کے اوپر آسمان اول، آسمان اول کے اوپر آسمان دوم، دوم کے اوپر سوم، سوم کے اوپر چارواں آسمان، چارواں آسمان کے اوپر پنجم، پنجم کے اوپر چھٹا آسمان، چھٹے کے اوپر ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر کیا؟ بیزار ہوتی کیا؟ عرش. ینڈ. اس عرش کے اوپر کیا ہے؟ میرے نبی کا تلوا. تلوا. عرش چومتا ہے محمد الرسول اللہ کے تلووں کو. تلوا رکھتے ہیں محمد رسول اللہ عرش پر. اب اس کے اوپر میرے رسول کی مبارک پنڈلیاں، پھر اس کے اوپر بطن مبارک، پھر اس کے اوپر صدر مبارک، پھر اس کے اوپر سر مبارک، پھر ان کا باطن. کون سمجھے اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت؟ اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں. ہر یک کے لب پہ کیا ہے؟ سرکار جانتے ہیں. ہر یک کے لب پہ کیا ہے؟ سرکار جانتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے؟ سرکار جانتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے؟ سرکار. وہ کیسا جانتے؟ اللہ بتایا تو جانتے رے. اب اس دور میں بھی شک کرتا ہے. مائنڈ ریڈنگ کہتے، مائنڈ ریڈنگ ایک ایسا، ایک پریکٹس، ایک مشق ہے. کرنے کے بعد امین سوچ لے. ٹی وی میں دیکھو، سوچ کچھ. ہاں مدنی کو سوچا تو، انہیں بولتا ہاں ہو سوچا نا. میں اس کے دل کی بات انہیں بولتا ہے. مائنڈ ریڈنگ ہے، معلوم نا. ارے ذلیل کی اولاد، ارے بے ایمان، بے ایمان. تیرے اندر یہ پاور ہے کہ تو مشق کر کے اس کے ذہن میں کیا ہے جان لے. نبوت میں پاور نہیں کہ تیرے دل میں جان لے. نبوت اتنی گئی گزری ہے، اللہ سے جو مقام ملا اتنا ادنا ہے، نعوذ باللہ. کس کس کے دل میں کیا ہے میرے سرکار جانتے ہیں. کس کس کے دل میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں ہاں. میرے جیب میں کیا ہے اقبال نہیں جانتا. میرے جیب میں کیا ہے میں نہیں جانوں گا. میرے جیب میں کیا ہے وہ اقبال صاحب نہیں جانتے. میرے جیب میں کیا ہے میں نہیں جانوں گا. بات تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. میرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانوں گا. میرے دل میں کیا ہے نہیں جانوں گا. جانتا ہوں نا. ارے نادانو، سب کے دل میں کون ہے؟ سب کے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. ان کے گھر کی حالت وہ نہیں جانتے. ان دو بھیڑ کدے ان کے تیرے لوا. تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے تم نہیں جانتے. سارے مومنین کے قلوب میں حضور رہتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. تو حضور کی ییڑی کا مقام، اللہ حضور کے ییڑیوں کو، تلووں کو کیا کہاں رکھتا ہے؟ عرش کے اوپر. اب ایسے آقا کی معراج، ان کی معراج کون سمجھے؟ کس میں دم ہے؟ علماء سمجھا سکتے ہیں، سمجھا سکتا عالم. کسی عالم کے ماں نے جانا نہیں میرے نبی کی معراج کو سمجھا سکے. نبی کی معراج کو یہ پٹا سمجھائے گا. نبی کے تلووں کو سمجھ نہیں سکتے.
جہاں نبی کے مبارک ایڑیاں پہنچی ہیں اس مقام کو سمجھ نہیں سکتا دماغ میں آ نہیں سکتا۔ نبی کے غلام جس گھر میں رہیں گے، مولا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں وہ خیال گزرا بھی نہیں۔ وہ کیا جنت جہاں نبی کے غلام رہیں گے، نبی کے غلام جہاں رہیں گے، کسی کے دل میں وہ مقام اب تک سمجھا ہی نہیں، تو مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا؟ انما انا بشر مثلکم۔ مثلکم کو سمجھا نہیں، ہم مانتے ہیں، مثلکم کے بھی قائل، انما انا بشر مثلکم، لا الہ بول دیا تو تیری میت نکل جائیں گے ایمان کی۔ لا الہ بول کے رکنا نہیں، وقف نہیں کرنا، الا اللہ، لا الہ، لا الہ پڑھا تو کیا کرنا اسے؟ میت نکل کے کفر کا، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا فوراً، الا اللہ۔ تو اسی طرح بشر مثلکم یوحی الیہ، فوراً بولنا، رکنا، وقف نہیں کرنا۔ بشر مثلکم یوحی الیہ، اللہ نہیں رکتا ہے وہاں، ایک مقام پہ بشر مثلکم، دوسرے مقام پہ یوحی الیہ نہیں بولا۔ ارے گستاخ، تو کیوں بے بشر مثلکم پہ رکتا ہے؟ رکا تو ایمان گیا۔ جس مقام پہ کلام خدا رکتا نہیں، تو گنہگار کیسے رکتا ہے؟ مثلکم کے ساتھ بول، یوحی الیہ۔ میرا نبی مثل بھی ہے، بے مثل بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، بشر نہیں بھی ہے، میرا نبی کھاتا بھی ہے، کھاتا نہیں بھی ہے، میرا نبی سوتا بھی ہے، سوتا نہیں بھی ہے، میرا نبی مرتا بھی ہے، مرتا نہیں بھی ہے۔ اس سے ثابت یوحی الیہ، یوحی الیہ کے مثلیت کی نفی کرتی ہے۔ ہاں میں جانے والا نہیں، کب تک بیٹھنا، اجازت دو۔ یہ بچہ، نوجوان بچہ، آدھا گھنٹہ اور بولوں بیٹا؟ نہیں بولنا، ہاف این آور بیان کروں؟ ٹیمل اجازت ہے؟ آدھا گھنٹہ میں جلدی کر لیتا ہوں۔ تو یہاں جو پہنچ گئے نالے تلوے مصطفیٰ کے، اب ان کے ہاتھوں کی تعریف کون کرے، ان کی آنکھوں کی تعریف کون کرے، ان کے کلام کی تعریف کون کرے، ان کے معراج کی تعریف کون کرے؟ مولا کہتے ہیں تمہارے میں دم نہیں، تمہارے میں دم نہیں ہے، میں خود تعریف کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی پیاری بات نظر آ جائے، حیرت میں ڈال دینے والی چیز آ جائے، ہاں سبحان اللہ، کیا کلام ہے، سبحان اللہ، ارے واجد تیرا کیا انداز ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، خود وہی کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب مصطفیٰ کی رفتار کو دیکھا خدا، مصطفیٰ کے سفر کے انداز کو دیکھا، کالی کملی اوڑھ کے جب میرا آقا معراج کی رات نکلا تو خدا نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ جب میرا نبی جبریل امین کے ساتھ ہزاروں ملائکہ طواف کر رہے ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا، لاکھوں ملائکہ گر رہے ہیں، اس میں معراج کا دولہا نکل رہا ہے، رات کا سما ہے، سبحان اللہ۔
الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے مکرم کو۔ وہ کیسی ذات ہے، وہ کیسی جان رکھنے والا آقا ہے کہ خدا کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ ہاں کوئی معراج کو سمجھا نہیں سکتا، تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں کہہ سکتے، ہم خود کہیں گے۔ معراج کا واقعہ خدا بیان کر سکتا ہے، لے جانے والا ہی بیان کر سکتا ہے، جانے والا بیان کر سکتا ہے اور لے جانے والا بیان کر سکتا ہے، جبریل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مقام پہ جا کے رک گئے اور جبریل آئے تو کیسا، جبریل کو دیکھے جبریل علیہ السلام سیدنا جبریل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی کیا؟ وحی لانا۔ کتنے پیغمبروں کے پاس لائے؟ کتنے پیغمبروں کے پاس لائے؟ بولو پٹ پٹ، یکتی پیغمبر کتنے بندانگے؟ جبریل علیہ السلام پورے پیغمبروں کے پاس آئے۔ آپ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی پیغمبر کے پاس ایک بار آئے، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 4 بار، کسی پیغمبر کے پاس 7 بار۔ سب سے زیادہ کس کے پاس آئے؟ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 14 بار یا 17 بار، 14 ٹائمز یا 17 ٹائمز۔ اور وہ پیغمبروں کی عمریں کتنی تھی؟ کسی کی 1000 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 200 سال، سب میں 60 عمر میرے نبی کی۔ ارے وہ 60 پر سب قربان، ان کے 63 سال پر سارا عالم اندر اس کے۔ میرے نبی 63 سال میں بھی نہیں۔ نبوت کی عمر کتنی؟ چلو پا، ارے نبوت 40 سے شروع ہو کے پردہ کرنے تک، حضور پردہ فرمائے کب؟ 63 ایئرز میں کتنے بار آئے؟ 17 بار آئے، 20 بار آئے، کتنے بار آئیں گے؟ 50 بار آئیں گے۔ امبد واٹی وندر پنگ جبریل نور واٹی، اچھا سری آیار واٹی۔ 23 سال میں 24,000 بار آتے ہیں۔ 23 ایئرز میں جبریل امین سدرہ چھوڑ کے 24,000 ٹائمز ان کو دیکھنے معراج پہ گئے سرکار۔ کیا ہے بہت جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے ہیں کیوں جبریل؟ بار بار آتے نیوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر جبریل کو سکون مل جاتا تو سدرہ ہی پہ رہتے۔ بار بار آتے نیوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، یہ 24,000 بار کیوں آئے؟ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ کسی پیغمبر کے پاس 1 بار 100 سال میں، کسی کے پاس 2 بار۔ حضرت ابراہیم جو میرے نبی کے دادا ہیں ان کے پاس 14 بار، میرے نبی کے پاس 24,000 بار۔ 23 سال میں 24,000 بار جو رب نبی کو تکنے آتا ہے، اسے جا کے دیکھے۔ وہ بھی کیسے آتے ہیں جبریل امین؟ اب معراج پہ بھی کچھ کہہ کے چلے جاتا ہوں، کیسے آتے ہیں؟ مولا نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لاؤ۔ میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرے مولا دیکھ رہے ہیں، چھوٹے مولا دیکھ رہے ہیں، بڑے مولا دکھا رہے ہیں، بڑے مولا دیکھ رہے ہیں، چھوٹے مولا دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑے مولا کا کام چھوٹے مولا کو دیکھنا، چھوٹے مولا کا کام بڑے مولا کو دیکھنا، ان کا کام ان سے پیار کرنا، ان کا کام ان سے پیار کرنا، ان کا کام ان کو تکنا، ان کا کام ان کو تکنا، ان کا کام ان کو چاہنا، ان کا کام ان کو چاہنا۔ یہ چل رہا ہے، پھر لے کے آؤ کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب جبریل امین آتے ہیں، چلے ختم کر دیتا ہوں۔ کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ حضور کے پاس۔ کہاں لے جانے؟
معراج میں لے جانے، اللہ کا دیدار کروانے، ہجرت کرنے کے لیے پہلے سے آرڈر ہوتی ہے، پہلے سے انتظام ہوتا ہے۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کے لیے صدیق اکبر کو بول کے رکھتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، پھر پلان نکلتے ہیں، اور عرش پہ جانے کے لیے خوابہ حسین کی منزلوں میں جانے کے بولے تک نہیں، سمجھے، سنائے تک نہیں۔ یہ نہیں سنانا کیا بتاتا ہے؟ میرے آقا کی بڑائی، میرے مولا کی محبوبیت، میرے آقا کی محبوبیت۔ محب جب دیتا ہے تو سرپرائز دیتا ہے، اچانک دیتا ہے تاکہ محبوب کی خوشی کو ملاحظہ کرے، بول کر دیتا نہیں، معشوق کو اچانک دیتا ہے۔ اور میرا نبی معراج کی شب عبادتوں میں نہیں ہے، تہجد میں نہیں ہے، ام ہانی کے گھر محو استراحت، سو رہے میرے آقا، نیند لے رہے ہیں۔ جبریل سے کہتا جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، اچانک ہم ملیں گے، مصطفیٰ کو خوش کر دیں گے، وہ میرا محبوب ہے، میں بول کے نہیں بلاؤں گا، بتا کے نہیں بلاؤں گا، اعلان کر کے نہیں، اچانک ہم ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب جبریل امین آئے تو حضور سو رہے ہیں، تاریخ پڑھو، حدیث پڑھو، آرام فرما رہے ہیں، آکے دیکھے مولا آپ کے محبوب کی آنکھ لگ گئی ہے، ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھیں بند ہیں مولا، میری کیا مجال کہ میں اٹھاؤں؟ مولا کہتے ہیں جھک بوسا دے، اے جبریل کیا بھولتا ہوں، قبل خدمئی، بوسا دے ان دونوں پاؤں کو، تو جبریل جھکتے ہیں۔ یہ جبریل کو دیکھنے گئے، ارے عقل ہے، عقل ہے، عقل ہے۔ 24,000 بار آکے دیکھنے والے کو اور تلووں پر ملنے، پلکوں سے آنکھوں کو ملنے والے کو دیکھنے گئے، وہ دکھاتے گئے، دیکھتے گئے، بیچ بیچ میں دیکھو ذرا بتاؤ تمہیں کیسے، وہ بھی بتایا 1-2 بار دیکھے، وہ اللہ دیکھے، دیکھنے گئے نہیں، وہ آکے بتائے رسول اللہ ذرا مجھے دیکھ لو نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا مجھے بھی دیکھ لیجئے، وہ خدا کے دیکھنے والے ادھر بھی دیکھ لے۔ جبریل خود کو بتا رہے تھے کہ خدا کے دیکھنے والے مجھے بھی تو دیکھ لے، میرا نبی جبریل کو دیکھنے نہیں گیا۔ جبریل نے کہا خدا کو دیکھنے والے اس فقیر کو بھی دیکھ لے، 24,000 بار میں آپ کو دیکھنے آیا، آپ ایک بار مجھے دیکھ لیجئے یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا کے پاس آ گیا ہوں، یہاں دیکھ لیجئے یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا، آ گئے معراج پہ بولتا ہوں، آ گئی بات 5-10 منٹ، کہا کہ سرکار سو رہے مولا، مولا نے کہا اٹھ جھکو، سر لے جاؤ، پلکوں کو ملو، وہ ٹھنڈک محسوس کرے گا، میں اٹھانا نہیں، میرا محبوب سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، رات بھر امتی امتی بولنے والے کو آنکھ لگی ہے، مولا محی الدین کو معاف کر دے، مولا تمیم کو معاف کر دے، حنیف یہ کہنے والا میرا محبوب اب آنکھ لگ گئی ہے، اٹھانا نہیں، اٹھانا تو بڑے دیکھ کر احتیاط کے ساتھ، یہ مقام مصطفیٰ ہے، کیسے اٹھاؤں مولا؟ جھکو، اپنی پلکوں کو تلووں سے ملو۔ جبریل جھکتے ہیں، کتنا جھکے ہوں گے، کتنا جھکے ہوں گے، سجدے سے زیادہ جھکنا پڑے گا، سجدے میں پلک نہیں لگتی، پلک لگنا تو اس سے نیچے اترنا۔ جب ملنے لگے تو حضور ہاں کون؟ ہائے ہائے، بولے حضور آپ کا خادم جبریل، کیا بات ہے؟ طلب ہو رہی ہے، مولا بلا رہے ہیں، چلو۔ جبریل میں کیسے جاؤں گا؟ انا بشر مثلکم، نان بشر نان یپڑی عرش میں لے پونو ان ونڈی ینگے۔ معراج کا پورا سفر میرے مصطفیٰ کی شان کو دکھانے کے لیے، مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی بڑائی کو بتانے کے لیے۔
जिब्रील एपड़ी पहनो, अल्लाह किट्टे एपड़ी पहले पढ़ो, कफनी डालते निकले बाहर। कैसा जाएंगे बाहर, खादिम खड़ा है, बुराक है, आधा घंटा बोल दूं आज, बुराक है, इस पे सवार हो ना, ये क्या नया जानवर, ये क्या, सब देखा हुआ मेरा महबूब, ये तो नया है ना। हम कलर बदला तो पूछे, हुजूर पूछते भी नहीं। अब जब चढ़ना चाहे तो ये कैफियत में आ गया, कौन बुरा, हुजूर जिब्रील बोलते हैं ए रुक जा, सैयदुल अनबिया सवार हो रहा है। अरे बदबख्त क्या कर रहा है, कैसी नेमत खो रहा है। हुजूर बोलते जिब्रील ठहरो, वो मैं उससे बात करता हूँ, क्यों नहीं बिठा रहा है मुझे। बोला या रसूल अल्लाह, जब से पैदा हुआ तमन्ना में मर रहा हूँ, आज की तमन्ना में जिंदगी कटी, आज नहीं बिठाऊंगा। या रसूल अल्लाह, जब आप आए मेरे करीब तो खौफ आ गया, यहाँ तो आज बैठ रहे हैं, जन्नत में आपकी सवारियाँ कैसी कैसी होंगी। ये शरफ एक बार इज्जत मिलने के बाद मुझे जन्नत में मत डराइए रसूलुल्लाह, मत डालिए, मुझसे वादा कीजिए जन्नत में भी मैं आपके साथ रहूंगी। हुजूर फरमाते चल वादा करते, हम रहमतुल लिल आलमीन, जन्नत में भी तुझी पर सवारी करेंगे, आप बैठिए सरकार। अब वो बुराक जब चलती है तो रिवायत में कि उसका पहला कदम ताब हद नज़र पड़ता, नज़र जाके कहाँ ख़त्म होती वहाँ पाँव, अब क्या स्पीड रहेगा। खैर लंबा वाक़या है, हाँ 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 ख़त्म कर लूँ। हुजूर जाते हैं, हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं, फिर क्या होता है, बीच में मज़ार मूसा पर आपका गुज़र होता है। क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हुए होते हैं, फिर वहाँ गए तो पूरे अनबिया 1,24,000 अनबिया खड़े हैं। हाय हाय हाय, क्या है, हुजूर को मेराज क्यों हुई, 1,24,000 अनबिया को इख्तिदा की मेराज देना था। मैं तो सैयदुल अनबिया, तुमको मेरे इख्तिदा का शर्फ देना था, मेरे पीछे नमाज पढ़ने की इज्जत तुमको देने के लिए मैं आया हूँ। आगे बढ़ते हैं, सब मुंतज़िर हैं, हज़रत आदम मुंतज़िर, हज़रत इब्राहिम मुंतज़िर, हज़रत यहया मुंतज़िर, हज़रत ज़किया मुंतज़िर, सब खड़े हुए हैं, मेरे मेराज का दूल्हा आ रहा है। आगे जिब्रील क्या करना, नमाज पढ़ा दी, मैं पढ़ा दूँ, चलो पढ़ाओ, सब पीछे नमाज। अब क्या करना है, ऊपर जाना है। अब क्या करना है, लंबा वाक़या कल सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। तरफतुल ऐन में, कहाँ से, आसमान अव्वल पर, उसके बाद आसमान दुवम पर, सुवम पर। आसमान में दरवाज़ा नहीं ना, कैसा गए, क्या बोलता है, दरवाज़ा नहीं ना कैसा गए, सूरज की रोशनी कैसा आ जाती है अंदर, दरवाज़ा बंद कर ले तो नहीं आती क्या, ये रोशनी नहीं आ जाती है तो मेरे नबी का नूर नहीं जाएगा। दरवाज़ा होना, दरवाज़ा होने के वास्ते तेरा भैंस होना, तू भैंसों के लिए दरवाज़ा, नूर के लिए दरवाज़ा क्या है, सूरज की रोशनी दरवाज़ा खोल बंद है तो भी आ जाती, मेरा नबी रट चक चक चक। यहाँ थे पैगंबर, दीदार की लज्जत देखिए, नमाज पढ़ती उधर भाग के वहाँ के खड़े। यहाँ तो देख लिए ना, ऊपर देखे तो फिर वो पैगंबर खड़े हैं, कहीं ईसा, कहीं मूसा, कहीं इब्राहिम, तो लज्जत दीदार नबी उनको रहने नहीं दिया। नमाज तो पढ़ चुके हैं, मुतमईन नहीं या रसूलल्लाह, तुम जहाँ 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 तक हमको मौका में देखते रहेंगे। वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, बहुत सी बातें हैं। पूरा मेराज क्या है, असरार, क्या है, असरार। सुबह सुब्हानल्लज़ी काय से शुरू होता है, सीन से, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, काय पे खत्म होता है, रे पे, सीन और रे को मिलाओ, सिर, पूरा सिर इसके अंदर है, पूरा
کا سیکریٹ یہ آیت بتاتی ہے. سبحان سے شروع بصیر پر ختم, سین اور رے کو ملاؤ سر, سر کہتے ہیں راز, سیکریٹ, رہسیم. یہ آیت بتا رہی ہے کہ معراج پورے کا پورا اسرار ہے. یہ اسرار کو پانا ہے تو کسی سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو نہیں جان, جو ان سے دور ہے, وہ کہتا ہے جبریل امین کو دیکھے. ہاں ہاں ہاں, اللہم صلی علی سیدنا, اللہم صلی. یہ جی اب گئے آگے بڑھے, ختم کر لیتا ہوں. ایک مقام آیا, جبریل بتاتے آتے سرکار یہ آسمان اول ہے, ادھر انڈا دوم. اندر سے آواز آتی کون ہے؟ میں جبریل. ساتھ کون؟ محمد رسول اللہ. یہ بھی جاننے کی بات ہے. ہاں ساتھ کون؟ محمد رسول اللہ. ہاں یہ دروازہ محمد ہی کے لیے کھلے گا. محمد ہیں ساتھ تو اوپن ہوگا. آسمان کا دروازہ کھلے گا تو محمد کے لیے. ساتھ کون؟ محمد. اللہم صلی. آگے بڑھ. اب ایک مقام آتا ہے, جبریل کھڑ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کھڑ جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں, سلام کیجئے. السلام علیکم. وہ بولتے وعلیکم السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے. بتا چلتا بہت سے واقعات ہیں بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کیا تعارف کر رہے ہیں. سب کرتے ہوئے آئے, سدرا پہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ ہو گیا ابھی جانے کا ہے, چلو جبریل آؤ. کیا بول رہے ہیں؟ آئیے. یا رسول اللہ اس کے اوپر میں بڑھ ہی نہیں سکتا. اگر یک بال برابر بھی آگے بڑھوں, اگر یک سرے موئے برتر پرم, اگر یک سرے موئے برتر پرم, فروغ تجلا بسوزد پرم. یا رسول اللہ اب یہاں سے میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میں تجلیات سے میرے پر جل کے ختم ہو جائیں, خاک ہو جائیں گے. کس کے تجلیات نہیں بولتے؟ تجلیات سے. مصطفیٰ یہاں تک تمہارے ساتھ رہنے کی طاقت مجھ میں ہے, اس کے بعد تم کچھ اور ہم کچھ اور. اب تمہارے ساتھ رہنے کی میرے اندر صلاحیت نہیں. اب آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. کس کے تجلیات؟ یہ نہیں بولے جبریل امین, حدیث بھی یہ نہیں بولتی ہے. آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا تجلیات سے. مطلب کیا کہ مصطفیٰ یہاں تک میں آ سکتا ہوں, اس کے بعد آپ الگ ہم الگ. فریدہ آگے بڑھتا ہے میرے نبی. بولتا اچھا ایسا ہے. یہ نہیں بولے جبریل تو سدرا والا, وہاں سے آنے جانے والا, وہی لا کے دینے والا. میں انما بشر مثلکم یپڑی پونو کچھ ایڈریس کامی. اچھا اللہ کا حال کیا کوئی چیز حاجت ہے؟ اب میں مولا میرے محبوب کے پاس جاتا ہوں, کیسا جاؤں گا, کدھر جاؤں گا؟ نہیں. یا جبریل حل کا حاجت منی, مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ جبریل میں حاجت روا ہوں. آج تک تو یہ سمجھتا تھا کہ میں وہی لا کے دینے والا. جبریل یہاں دیکھ میں کون, انگے پال. تجھے کوئی حاجت ہے؟ بول. ہاں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے دادا کو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا, منجنیق میں رکھ کر نار نمرود میں ڈال, اس وقت جب آپ کو جکڑ کے ڈال رہے تھے جبریل آئے. ان سے دیکھا نہیں گیا. اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آگے کہتے ہیں یا خلیل الرحمن حل کا حاجہ.
حضور کہتے ہیں اس وقت میں سن رہا تھا، وہ میرے دادا کے پاس آ کے پوچھا، جبریل آ کے پوچھا، یار خلیل اللہ، اے رحمان کے دوست، کچھ حاجت ہو تو بولو۔ آپ فرماتے حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، تیرے ارکد آنا اونگا کٹے لے، پھر جاتے۔ اب سرکار آگ کی طرف بڑھ، پھر آتے جبریل حضرت میکائیل کے ساتھ لا کے، مجھے تو نہیں بولے یا خلیل الرحمن حل لک حاجہ، اے خلیل الرحمن، اے رحمان کے خلیل، کچھ خدمت لے لیجئے، حکم دیجئے۔ تو معلوم جبریل کا عقیدہ کیا ہے؟ حاجت روائی کر سکتا ہے بندہ۔ وہ بھی کس سے گفتگو ہو رہی؟ پیغمبر سے۔ مدد لینا جائز نہیں، جبریل آ کو بولتے ہیں مدد لے لو نا، لے لو نا، مجھے بھی کچھ موقع دیجئے نا۔ حضور فرماتے میں دیکھ رہا تھا، 2 بار سرکار نے فرمایا نہیں لا ہم کو تیری حاجت نہیں۔ ہاں پھر تیسری بار آتے ہیں، اس کی روایت سرکار کرتے ہیں، تیسری بار آ کے پوچھتے اے اللہ کے خلیل، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اللہ سے جا کے بولوں کچھ؟ بولے میرے اور میرے دوست کے درمیان میں کسی کو لایا نہیں، آج تک لاؤں گا نہیں، وہ میرا خلیل، میں اس کا خلیل، تو کون بیچ میں آنے والا؟ ہاں حضور فرمائے اسی وقت میں نے ٹھان لیا کہ ایک موقع آئے گا میں اسے واقعہ دہراؤں گا۔ اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا کہ میرے دادا کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، ہم یہی کام کریں گے تیرے ساتھ۔ اب سدرۃ المنتہا پر آ گئے دونوں۔ اب سرکار آگے بڑھتے بڑھتے پوچھتے ہیں کہ یا جبریل حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ میرے دادا کی حاجت روائی کرنے والا تو، میرا دادا تیری کیا حاجت روائی، تجھ سے کیا لے گا؟ میرا نور میرے دادا کو بچا رہا تھا، میں تھا بچانے والا، تجھ سے میرا دادا محمد الرسول اللہ کے دادا کو جبریل امین کی مدد کی ضرورت ہے، جس کے صلب میں جس کے مقدس پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے، نور مصطفیٰ بچا رہا تھا۔ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غرق نجینا۔ آدم کو بچاتا ہوا آیا وہ نور، حضرت شیش کو بچایا، حضرت نوح کو بچایا، حضرت ان کو بچایا، بچاتا بھائی، اس کا کام ہی بچانا۔ اب نور محمدی کو رکھ کے، وہ بھی میرے نبی کا دادا، آگ میں ہمت ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جہاں میرا نبی رہتا ہے وہاں آگ کچھ کر سکے گی؟ قلنا یا نار کونی، ہم خود آگے بڑھے، میرا محبوب کا دادا، میرے محبوب کے دادا نے کہا بیچ میں نہیں ہونا، بیچ میں نہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں ایک نکتہ ہے، یاد رکھو، حضور معراج کی شب پہنچ کر پوچھتے ہیں حل لک حاجہ، اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ یاد رکھو حضور کی توجہ کو اپنی طرف کرنا تو حضور کے آباء و اجداد کو ایصال کرتے رہو، ایصال کرتے رہو۔ اللہم الی روحی ارواحی آباء النبی و امہات النبی۔ میرے یقین ہے کہ جس طرح جبریل سے حضور نے پوچھا حل لک حاجہ، یہ ساری زندگی تحفہ دینے والے تمہیں حل لک حاجہ، میرے عبداللہ میرے باپ کو ایصال کرتا تھا کچھ چاہیے، میری ماں پر بھیجتا تھا چاہیے، آج سے ہر روز حضور کے والدین کی خدمت میں ایصال کرتے رہو۔ تب آگے بڑھ گئے سرکار۔ اللہ، اب جبریل کی خواہش بول کے ختم کر لیتا ہوں۔ کہتے یا رسول اللہ یہ ایک حاجت ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے پیارے خدا سے کہیے کہ جب پل صراط کا موقع آئے گا تو فقیر کو ایک دولت مل جائے، وہ یہ کہ میں اپنے پر پل پہ بچھا دوں اور آپ کے غلام میرے پروں پر سے چلتے ہوئے جائیں۔ ہاں یہ جبریل ان کو دیکھنے حضور گئے نہیں، میرے حضور گئے
تو بس دیدار حق کے لیے، وہ دیدار تو یہاں بھی ہوتا تھا، وہاں کی ایک لذت حاصل کرنی تھی، اور سب کو معراج تقسیم کرنا تھا۔ انبیاء کو معراج دینے کے لیے معراج ہوئی، بیت المقدس کو معراج دینے کے لیے معراج ہوئی، بیت حرم کو معراج بخشنے کے لیے معراج ہوئی، جبریل امین کو معراج دینے کے لیے معراج ہوئی، موسیٰ کی پیاس کو بجھانے کے لیے معراج ہوئی، ارینی ارین کے کہنے والے کو جلوہ دکھانے کے لیے معراج ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بہت سی باتیں آ رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، تو بندگان خدا، اللہ جب ایمان والوں کو اتنا دیتا ہے تو جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے ان کو کیسی معراج دیتا ہوگا؟ ایک لمحہ معراج ہوئی نہیں، ہر لمحہ معراج میں ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہی ہیں جس کی ہر لمحہ معراج ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ معراج کے صدقے میں مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تیرے محبوب کا واسطہ، معراج میں جانے والے آقا کا واسطہ، بلانے والے مولا کا واسطہ، مولا ہماری تاراجی کو دور کر دے، ہماری پریشانی کو دور کر دیے، مولا ہمارے باطن کی معراج کرا دے، میرے مولا ہمارا سلوک طے کرا دے، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو کملی والے آقا کے صدقے ہمارے بڑوں کا سایہ سلامت رکھ، ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں دکھا، میرے مولا ہمارے تمام مریدوں کو تو آباد رکھ، مولا شب معراج کا واسطہ، میرے مولا معراج آنے والی نہیں، معراج تو آنے والی ہے، معراج والا تو ہے، مولا معراج سے پہلے ہم معراج والے آقا کا وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں، میرے مولا اس معراج کے صدقے میں سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کے کام بنا دے، سب کی مشکلوں کو دور کر دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت وقت لے گا۔ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ۔ استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا حمید، استغفرک یا حمید، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید البخاد و بقی گرتا
الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. دستی دستی یا اللہ یا اللہ اللہ یا 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 حمید 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 یا حمید. صلی اللہ علی سیدنا محمد التہامی 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 وسلم علیہ. اللہ 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 اللہ. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى أرواح آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله ثم إلى روح أمير المؤمنين سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين عليه السلام رضوان الله ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله خصوصا إلى روح سيدنا مولانا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم إلى روح خواجہ خواجگاں معین الدین الأجمیری ثم إلى روح سيدنا الشيخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ ثم إلى سيدنا أبي الحسن خرخانی ثم إلى روح نظام الدین محبوب الہی ثم إلى أرواح جميع اولیائک خصوصا إلى روح حضرت پیر غوثی شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح پیر نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح عارف الدین جیلانی علیہ الرحمہ ثم إلى روح منیر الدین جیلانی علیہ الرحمہ خصوصا إلى روح رضیہ سلطانہ ثم إلى روح صدیقہ ثم إلى روح کشور ثم إلى روح خصوصا إلى روح سیدی و مرشدی ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پاما ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم خصوصا إلى روح حضرت فیضی شاہ علیہ الرحمت والرضوان ثم إلى روح ظہوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح جمالی شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح بنیامین صاحب ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح قاسم ظہوری صاحب ثم إلى روح سارامہ ثم إلى روح ناگئی سلطان خصوصا إلى روح ذاکر اللہم اغفر له ورحمہ اللہم اغفر له ورحمہ اللہم اغفر له ورحمہ وکفر عنہ سیئاتی وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم کن معہ اللہم کن معہ اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین اللہم ارفع درجاتہ بفضل سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم إلى روح حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ ثم إلى روح تجمل ولی المعز ثم إلى روح شہاب العامری ثم إلى روح مدنی شاہ ثم إلى روح قیومی شاہ ثم إلى حمیدہ خانم خصوصاً إلى روح سعدی شاہ ثم إلى روح ولی القیوم ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا ثم إلى روح سید عبد الرشید صاحب ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار اللهم اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا حسن لنا مرادنا اللهم ربنا اشفي أخي اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اللهم طول حياته
یا محیی طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ یا اللہ اللہم طول اعمار اولادنا اللہم طول اعمار ازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا اللہم طول اعمار اخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم اللہم اشفی اجن اللہم طول حیاتہ اللہم اشفی تبسم ڈاکٹر اللہم اشفی سید شاہد اللہم اشفی مردانا کلہم یا ارحم الراحمین یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقبل دعانا بجاہ سیدنا محمد المصطفیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ بیٹا یہ ہٹا با میں جو بولتا ہوں وہ بولو یہ ہٹا دو مجھے. الیہ توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے کفر سے نفاق سے ارتداد سے بدعت سے توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے کفر سے نفاق سے ارتداد سے بدعت سے اقرار کرتا ہوں مجھے سلسلے کی جانب سے جو راز کی بات بتائی جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا. وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جسم کو شریعت کے تابع کرتا ہوں کر دیا. میں اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں دیتا ہوں دے دیا. میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں دے دیا. داخل ہوا میں پیر عامر کلیمی شاہ کے سلسلے میں سلسلہ چشتیہ قادریہ میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. توبہ کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ بیعت کر چکے مرید بن گئے. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولیے. اللہم صلی علی سیدنا چشمہ ہے نہیں بیٹے گر گیا کہاں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا بجاہ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا ان کی بیعت کو قبول فرما. میرے مولا انہیں مقصد بیعت میں کامیاب کر. میرے مولا تو ان سے راضی ہو جا. ہمارے پیران سلاسل کا فیضان ہم پر جاری فرما دے. ان کو تیرے اپنے محبوبین میں شامل فرما لے بحق لا الہ الا اللہ. اب کہاں جانا ہے بچے؟ بہت دور جانا ہے کیا؟ اب گاڑی کا بیٹھے